نماز کے لیے حاضر ہونا ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے جو پہلی چیز توجہ طلب ہوتی ہے وہ ہے ہمارا کھڑا ہونا، کہ ہم نماز میں کس انداز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم نماز ادا کریں گے، ہم صف میں اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو صف ہماری درست ہونا ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر نماز ادا کرنا ضروری ہے، درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارا کھڑے ہونے کا انداز بالکل سیدھے ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو خاص توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو ہمارے پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے اپنے پاؤں کا رخ بالکل قبلہ کی طرف کریں گے اس میں، اور بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اپنے پاؤں اس طرح سائڈ پہ موڑ لیتے ہیں، آگے کی طرف سے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے یا بسا اوقات پیچھے کی طرف سے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو سیدھے انداز کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہمارے پاؤں جو ہو وہ بالکل سیدھے ہوں گے، اور ہماری انگلیوں کے درمیان جو ہے، ہمارے جو پاؤں ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہوگا کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ بالکل پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہوں، یہ نماز کے اندر انداز درست نہیں ہے۔ کم از کم اتنا ہو کہ 4 انگلی کا فاصلہ۔ اور اگر کوئی وزن کے اعتبار سے زیادہ ہے کہ اپنے پاؤں کھلے رکھ کے وہ آسانی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 1 بالشت کا فاصلہ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ موٹا یا زیادہ وزن والا آدمی ہوتا ہے کہ جس کے لیے آزمائش ہے، تو اس کے لیے جس طرح وہ آسانی سے نماز ادا کر سکے اس کو شریعت میں اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ شرعی معذور کے لیے، مریض کے لیے اور ہوتے ہیں۔ شریعت نے ہر اعتبار سے آسانی دی ہے اگر ہم علم دین حاصل کریں گے۔ جب ہم نماز میں بالکل کھڑے ہو گئے اس کے بعد ہے نیت کا کہنا۔ زبان سے نیت ادا کر لیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر زبان سے ادا نہیں کی، ہمارے دل میں نیت ہے کہ ہم کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ نیت بھی کافی ہو جائے گی۔ اگر اسی نیت کو زبان سے ادا کرتے ہیں تو پھر بھی وہ زیادہ بہتر ہے۔ نیت کرنے کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا۔ اب یہ جو ہمارے ہاتھ اٹھیں گے اس میں اہم جو چیز ہے، ہمارے ہاتھوں کے یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو کو لگنے چاہیے، سیدھے ہاتھ۔ اور دوسرا اس میں توجہ طلب جو بات ہے، ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ مڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اس طرح ہونے چاہیے کہ ان یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہو جائیں۔ ہتھیلیاں قبلہ رخ اللہ اکبر کہیں گے، ہمارے جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو کو لگیں گے۔ اور اس میں جو ایک اور احتیاط کرنے کی ہے، جو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یہ بالکل آپس میں ملی ہوئی بھی نہ ہو، بہت زیادہ کھلی ہوئی بھی نہ ہو، بلکہ نارمل انداز میں ہوں گی۔ اللہ اکبر کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، کانوں کی لو کو ہاتھ لگائیں گے، ہماری ہتھیلیوں کا رخ جو ہوگا وہ قبلہ رخ ہوگا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اب ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ ہم نے باندھنے ہیں، یا تو اپنی ناف کے اوپر ہاتھ باندھیں گے یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا یہ جو الٹا ہاتھ ہے اس کی یہ جو جگہ ہے کلائی اس کو کہتے ہیں، اس کلائی کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھی جائے گی۔ الٹے ہاتھ کی کلائی کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کے یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ اوپر آ جائیں گی، یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ان کا آپس میں حلقہ بنائیں گے گول، اور اس طرح یہ یہاں پہ رکھا جائے گا۔ اب یہ جو ہماری اوپر 3 انگلیاں آئیں گی یہ بھی بالکل ملی ہوئی نہ ہو، بہت زیادہ بھی کھلی نہ ہو، بلکہ یہ نارمل انداز میں اس طرح ہم ناف کے اوپر ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ یہ ہمارا قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ تو اس پہ آپ توجہ رکھیے گا، یا تو اپنے ہاتھ ناف کے اوپر باندھیں گے یا ناف سے نیچے باندھیں گے، زیادہ اوپر یہ جو ہے یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، اس کو ہم اس انداز کے ساتھ ہاتھ باندھیں گے۔ اس یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اپنے اس طرح ہتھیلی کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یا بہت زیادہ اس طرح، بہت سارے نمازی اس طرح نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہاتھ اس طرح رکھا ہوتا ہے، تو یہ نماز کے اندر انداز درست نہیں ہے۔ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم بتایا ہے کہ اس طرح ہم ہاتھوں کو باندھیں گے، یہ نماز کا درست طریقہ ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے جب ہم نے ہاتھ باندھ لیے اس کے بعد قرات کی جائے گی، سبحانک اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ۔ اگر ہم امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں
تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے۔ باقی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، الحمد شریف اور آگے سورت کا ملانا یہ امام صاحب کریں گے، مقتدی اس میں خاموش رہیں گے۔ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں پھر ہم الحمد شریف بھی پڑھیں گے، باقی جو ہے وہ سورت بھی اس میں ملائی جائے گی۔ اس کے بعد جب ہم نے قرات کو مکمل کر لیا پھر ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اب رکوع میں ہمارا جو جانے کا انداز ہے اس میں بھی آپ توجہ رکھیے گا، اپنے ہاتھ جو ہے ہم نے گھٹنوں پر رکھنے ہیں اس انداز کے ساتھ کہ بہت زیادہ کھلے ہوئے بھی نہ ہوں، انگلیاں آپس میں ملی ہوئی بھی نہ ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو ہم اس طرح گھٹنوں پہ رکھ کے سر کو جھکائیں گے، ہماری جو نظر ہے وہ پاؤں کے انگوٹھے پر ہونی چاہیے اور ہماری پیٹھ اور سر جو ہے یہ برابر ہونے چاہیے۔ دوران رکوع ایک غلطی جو کی جاتی ہے، یہ ہماری جو کوہنیاں ہیں یہ سائیڈ پہ نکلی ہوئی نہ ہوں، بلکہ ہمارے ہاتھ رکوع میں اس طرح سیدھے ہوں گے تو نماز درست زیادہ ہوگی۔ اس میں سائیڈ پہ نکل جائیں گے تو پھر سر زیادہ جھک جائے گا، بلکہ یہ کوہنیاں جو ہیں اس کو سیدھے انداز کے ساتھ یہاں پر رکھ کے رکوع کیا جائے گا۔ بس اوقات رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو مکمل اچھے طریقے سے رکوع ادا نہیں کرتے، تھوڑا سا نیچے ہوئے، تھوڑے سے ہاتھ گھٹنوں پہ لگے اور فوراً کھڑے ہو گئے، تو یہ نماز کا انداز درست نہیں ہے۔ انداز یہی ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ رکوع کیا جائے کہ ہماری پیٹھ اور ہمارا سر جو ہے یہ برابر ہو جائے اور ہمارے ہاتھ اچھے طریقے سے گھٹنوں پہ لگے ہوئے ہوں، یہ رکوع کا ہے۔ رکوع کے بعد جب ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے میں بھی اس چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ بالکل سٹریٹ یعنی سیدھا کھڑا ہونا، کم از کم اتنا کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، یہ کہنا واجب ہے، یعنی اتنی دیر میں کھڑا ہونا واجب ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ہم کہتے ہوئے اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں گے۔ لیکن یہاں بھی جو بسا اوقات غلطی کی جاتی ہے، رکوع میں ہم گئے، رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھایا اور اللہ اکبر کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے تو یہ واجب ترک ہو جائے گا، اس طرح نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے، تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم نے سجدے میں جانا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے جب ہم سجدے کی طرف جائیں گے تو اس میں ہماری توجہ طلب بات کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، ہمارے جو سب سے پہلے گھٹنے ہیں یہ زمین پر لگیں گے، گھٹنے زمین پر لگنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو ہم سامنے رکھیں گے اور یہ جو جس جگہ پر ہم نے ہاتھ رکھے، ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں ان کے درمیان ہم اپنا ناک رکھیں گے اور اس کے بعد پیشانی رکھی جائے گی، یہ ہمارے گھٹنے رکھے، اس کے بعد ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جا کے جب ہم تسبیح پڑھیں گے، تسبیح پڑھنے کے بعد جب ہم نے سجدے سے سر کو اٹھانا ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے اپنی پیشانی کو اٹھائیں گے، اس کے بعد ناک، پھر ہاتھوں کو اٹھا کے اتحیات کی طرح اس طرح بیٹھ جائیں گے۔ اب اس میں جو غلطی زیادہ تر کی جاتی ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک سجدہ کیا، تھوڑا سا سر اٹھایا اور دوبارہ سجدے میں چلے گئے تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیٹھا جائے اللہ اکبر کہہ کے، اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اور جب ہم نے 2 سجدے مکمل کر لیے، اب ہم نے جب کھڑا ہونا ہوتا ہے تو اس میں پھر جب ہم یہاں سے کھڑے ہوں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے گھٹنوں پہ رکھیں گے، پھر اس طرح کھڑے ہونے کا یہ انداز ہے۔ بسا اوقات آدمی کو کوئی تکلیف وغیرہ مرض نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ یوں زمین پہ ہاتھوں کا سہارا لے کے اس طرح کھڑا ہوتا ہے تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کسی کے کمر درد کا مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس اعتبار سے اس کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف وغیرہ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے یہاں پر رانوں پہ رکھے گا، رانوں پہ رکھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوگا۔ اور یہ تھا سجدہ ادا کرنے کا طریقہ۔ اور بسا اوقات سجدے میں جو ایک بہت ہی مین غلطی کی جاتی ہے اس پہ آپ توجہ رکھیے گا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو یا تو اوپر اٹھا لیتے ہیں یا پھر صرف پاؤں جو ہے وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ کم از کم ایک انگلی کا
पीठ जो है ये किबला की रुख हो जाए और 3 उंगलियों का, दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का रुख किबला की तरफ होना ये है वाजिब। मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। अल्लाह अकबर कहते हुए जब हम सजदे में जाते हैं तो इसमें अगर हमने पाँव के अंगूठे ऊपर उठा दिए नमाज अदा नहीं होगी। इसी तरह सिर्फ ज़मीन के साथ टच कर दिए नमाज अदा नहीं होगी। दुरुस्त ये है कि हमारी उंगलियों का रुख किबला की तरफ होना चाहिए। तो ये दुरुस्त तरीका है। जब 2 सजदों के दरमियान बैठना है या वैसे अत्ताहियात में बैठते हैं तो एक पाँव ऊपर की तरफ होगा, उसकी उंगलियों का रुख किबला की तरफ, और दूसरा पाँव जो है वो बिछा दिया जाएगा और उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ये हमारा तरीका है सजदे का भी और अत्ताहियात में बैठने का। और जब हम अत्ताहियात में बैठेंगे तो उसमें हमारी जो उंगलियां हैं अत्ताहियात में बैठते हुए ये हमारे घुटनों से आगे बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुरुस्त तरीका है कि हमारी जो है उंगलियां रानों पर हों, घुटनों से आगे बढ़ी हुई ना हो, और बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी जो उंगलियां हैं, हमारे जो हाथ हैं, इस अंदाज के साथ रखेंगे कि रानों से आगे ना बढ़ें, यानी घुटनों से नीचे हाथ ना उतरें। ये नमाज अदा करने का दुरुस्त तरीका है। जब हमने अत्ताहियात मुकम्मल पढ़ ली, अब हमने सलाम फेरना है, तो उसके लिए जो दुरुस्त तरीका है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए पहले दाएं तरफ फेरेंगे अपना चेहरा और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम कहते हुए बाएं तरफ अपने चेहरे को फेरेंगे। इसमें एक जो गलती की जाती है, कई नमाजी आगे बढ़कर इस तरह सलाम कर रहे होते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जिस जगह आप बैठे हैं नॉर्मल अंदाज के साथ आपने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना है और आपकी जो नज़र है वो आपके कंधे पर होनी चाहिए। नमाजियों की तरफ नज़र ना हो कि कौन नमाज अदा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये अंदाज़ नहीं है, बल्कि हुक्म ये है कि जब आपने दाएं तरफ सलाम फेरना है तो उस वक़्त आपकी नज़र दाएं कंधे पर हो, जब बाएं तरफ सलाम फेरेंगे तो आपकी नज़र जो है वो बाएं कंधे पर होनी चाहिए। और जब हमने बस औक़ात होता ये है, इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे होते हैं, सलाम फेरना है, अभी इमाम अस्सलामु अलैकुम कह रहा होता है, हम पहले सलाम फेर लेते हैं। दूसरी तरफ अभी इमाम ने अस्सलामु अलैकुम कहना शुरू किया, अभी इमाम का सलाम ख़त्म नहीं हुआ, हम पहले सलाम फेर के सीधे होकर बैठे होते हैं। तो जिसने इमाम के सलाम मुकम्मल होने से पहले सलाम फेर दिया, सीधा होकर बैठ गया, उसकी नमाज अदा नहीं होगी। जब हम जमात के साथ नमाज अदा करेंगे, हर एतबार से हर रुकन में हमने इमाम से पीछे रहना है, इमाम से आगे नहीं बढ़ना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज जो कुछ सीखा इस पर अमल करने से दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। बाकी जमात के दीगर जो मामलात हैं वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले जुमा पर सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन के मामलात सीखते रहने की तौफीक अता फरमाए।